کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے لازمی پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اسے ایک قرات اجر عطا فرماتا ہے، اور ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ سبحان اللہ، ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے اللہ پاک اتنا اجر عطا کرتا ہے، اتنا ثواب عطا کرتا ہے، تو کیوں نہ زیادہ سے زیادہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ذات پر، مبارک ذات پر درود و سلام پڑھا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے سچ۔ یقیناً کہا جاتا ہے کہ سانچ کو آنچ نہیں۔ جو بندہ سچ بولتا ہے ذہنی طور پر بڑا سکون میں ہو جاتا ہے۔ سچ بولنے والا یقیناً اپنے آپ کو بڑا ایزی فیل کرتا ہے، رحمت کے حصار میں محسوس کرتا ہے۔ وقتی طور پر شاید کہ اس کے سچ بولنے سے کچھ تکلیف آئے، لیکن قلبی سکون اسے ہمیشہ کے لیے نصیب ہو جاتا ہے۔ بالمقابل جھوٹ بولنے والا وہ وقتی طور پر اس وقت تو شاید آزمائش میں نہ آئے، اپنے آپ کو کسی طریقے سے جھوٹ بول کر بچا لے، لیکن قلبی اعتبار سے وہ ہمیشہ کے لیے پریشان اور اس کا دل مضطرب رہتا ہے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ اور یاد رکھیں کہ جو سچ بولنے والا ہوتا ہے اسے بھلائیاں ہی بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں۔ سچ بولنے والے پر اللہ پاک کا خاص کرم ہوتا ہے۔ حضرت نافع رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ سفر پر تھے، تو ایک جگہ پر پڑاؤ کیا، تو کھانے کا وقت تھا، تو دوپہر کے کھانا کا شروع کیا، کھانا کھانے لگے تو دیکھا کہ ایک چرواہا آیا، بکریاں چرانے والا آیا۔ تو آپ نے اسے بھی دعوت دی کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو اور کھانا کھاؤ۔ وہ بکریاں چرانے والا چرواہا کہتا ہے کہ میں کھانا نہیں کھا سکتا اس لیے کہ میں روزے سے ہوں۔ آپ بڑے حیران ہوئے کہ اس گرمی میں پہاڑ پر بکریاں چرائی جا رہی ہیں اور نفلی روزہ ہے، روزہ بھی فرض نہیں، نفلی روزوں میں ہے یہ۔ آپ نے پوچھا اس سے کہ کیا تم نفلی روزوں میں ہو اور اس گرمی میں یہ عمل کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں جو زندگی گزار چکا ہوں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں، بدلہ کرنا چاہتا ہوں، تاکہ جو زندگی میری گزر چکی ہے اس کا بدلہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ نے اس کے سچائی کا ایک مرتبہ امتحان لیا۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو کہ تمہارے پاس اتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں سیل کر دو، ہمیں بیچ دو۔ ہم ایسا کریں گے کہ اس میں سے جو گوشت ہے وہ تمہیں بھی دیں گے، دودھ بھی ہم لے لیں گے اور گوشت بھی ہم اس میں تمہیں بھی شامل کریں گے تاکہ تم روزہ افطار کر سکو۔ وہ چرواہا بڑے ادب سے کہتا ہے علی جا، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی، اور میں مامور ہوں خدمت پر، اور میں بکریاں مالک کی چرا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں مالک کو کیا پتہ چلے گا، تم ایک بکری ہمیں سیل کر دو، کہہ دینا مالک سے کہ بھیڑیا بکری کو کھا گیا۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ اگر میں مالک سے جھوٹ بول رہوں گا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو اللہ مجھے اس پر گرفت فرمائے گا، عذاب دے گا، میری پکڑ ہو سکتی ہے۔ آپ کو اس کا جملہ یہ بڑا پیارا لگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس مدینہ پاک جاتے ہیں، اس کے مالک سے ملاقات کرتے ہیں، ساری بکریاں خریدتے ہیں اس سے، اور ساری بکریاں خرید کر اس غلام کو آپ عطا فرما دیتے ہیں، غلام کو آزاد کروا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک سچ بولنا کتنا فائدہ مند اس کے لیے ثابت ہوا، غلامیت سے بھی آزادی ملی، اور کئی ایک مال و اسباب کا وہ مالک بن گیا، کئی بکریوں کا وہ مالک بن گیا۔ یہ سعادت، یہ رحمت، یہ برکت کس توسط سے ملی، کس وجہ سے ملی؟ سچ بولنے کی برکت سے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سچائی یقیناً بہت بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے کہ جسے یہ نصیب ہو جائے۔ سچ بولنے والا ہر طرح کی مشکلات سے، پریشانیوں سے اپنے آپ کو
نکال لیتا ہے، قلبی سکون مہیا ہوتا ہے، اللہ پاک کی رضا نصیب ہوتی ہے، بہت سی برکات کا وہ یوں سمجھے کہ حاصل کرنے والا بن جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی سچ کا دامن ہمیشہ تھام کے رکھیں۔ اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اپنے پروگرام میں مبلغین کو دعوت دیتے ہیں اور پھر ہم سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے۔ پیغام قرآن ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہم سنتے ہیں۔ دیکھتے ہیں آج ہمارے ساتھ کون ہے۔ قاری ظہور شاہ صاحب سے انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے۔ مرحبا کہتے ہیں شاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مرحبا سنگے الحمدللہ جوڑے تکڑے ماشاءاللہ۔ مرحبا۔ احمد رضا سرفراز بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ مرحبا کہتے ہیں احمد رضا بھائی کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ مرحبا، تشریف رکھیں۔ بلال مدنی بھائی آج ہمارے ساتھ ہوں گے، انہوں نے ہمیں نیو جوائن کیا ہے۔ مرحبا کہتے ہیں بلال بھائی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں بلال بھائی؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ مرحبا مرحبا، تشریف رکھیں۔ خرم بھائی کی آپ نے زیارت بارہا مدنی چینل پر کی ہوئی ہے، کافی دنوں بعد انہوں نے ہمیں وقت عطا کیا ہے۔ مرحبا کہتے ہیں خرم بھائی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا، تشریف رکھیں۔ اور آج ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے پیارے نعت خواں عمر اتاری۔ مرحبا کہتے ہیں۔ السلام علیکم حافظ عمر اتاری۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ مرحبا، استغفر اللہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ اے ایمان والو، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے برباد نہ کر دو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں لاتا، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنا پتھر ہو جس پر مٹی ہے، تو اس پر زوردار بارش پڑی جس نے اسے صاف پتھر کر چھوڑا۔ ایسے لوگ اپنے کمائے ہوئے اعمال سے کسی چیز پر قدرت نہ پائیں گے اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پیغام کی طرف آتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین۔ یہاں ارشاد فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، جس پر خرچ کرو اس پر احسان جتا کر، اسے تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے کا ثواب برباد نہ کرو، کیونکہ جس طرح منافق آدمی لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی واہ واہ کے لیے مال خرچ کرتا ہے لیکن اس کا ثواب برباد ہو جاتا ہے، اسی طرح فقیر پر احسان جتلانے والا بھی اور اسے تکلیف دینے والا بھی اپنے ثواب کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ جیسے ایک چکنا پتھر ہو جس پر مٹی پڑی ہو، اگر اس پر زوردار بارش ہو جائے تو پتھر بالکل صاف ہو جاتا ہے۔
اور اس پر مٹی کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا۔ یہی حال منافق کے عمل کا ہے کہ دیکھنے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ عمل ہے، اور روز قیامت وہ تمام عمل باطل ہوں گے، کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھے۔ یا یوں کہہ لیں کہ منافق کا دل گویا پتھر کی چٹان ہے، اس کی عبادت خصوصاً صدقات اور ریا کی خیراتیں گویا وہ گرد و غبار ہیں جو چٹان پر پڑ گئیں، جن میں بیج کی کاشت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا ان سب کو رد فرما دینا گویا وہ پانی ہے جو سب مٹی بہا کر لے گیا اور پتھر ویسا ہی کر دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر صدقہ ظاہر کرنے سے فقیر کی بدنامی ہوتی ہو، جی ہاں، اگر صدقہ ظاہر کرنے سے فقیر کی بدنامی ہوتی ہو تو صدقہ چھپا دینا چاہیے، کسی کو خبر نہ ہو۔ لہٰذا اگر کسی سفید پوش یا معزز آدمی یا عالم یا شیخ کو کچھ پیش کرنا ہو تو چھپا کر پیش کرنا چاہیے۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کسی عالم کسی کو علم دین سکھایا ہے، جی ہاں، کسی کو علم دین سکھایا ہو تو اس کی جزا کی بھی بندے سے امید نہ رکھے اور نہ اسے تانا دے، کیونکہ یہ بھی علمی صدقہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آگے آیت میں فرمایا گیا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اس سے چند ایک احکام جو بیان کیے گئے کہ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ریاکاری سے عمل کا ثواب باطل ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اگر کسی کو مزید تفصیل جاننی ہے تو احیاء العلوم جلد 3 سے ریاکاری کا باب، اس کا ضرور مطالعہ کیجیے۔ ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ فقیر پر احسان جتلانا اور اسے ایذا دینا یہ منع ہے، اور اس سے ثواب باطل ہو جاتا ہے، ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یوں کہیں کہ ملا ہوا ثواب بھی برباد ہو جاتا ہے۔ تیسرا یہ کہ کافر کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ ایک اور بات بھی یہاں پر پتہ چلتی ہے، جہاں ریاکاری یا اس طرح کی کسی دوسری آفت کا اندیشہ ہو وہاں چھپا کر مال خرچ کیا جائے۔ اعلانیہ اور پوشیدہ دونوں طرح صدقہ کرنے کی اجازت تو ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 271 اور 274 میں صراحت کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا گیا، لیکن اپنی دل کی کیفیت کو، قلبی حالت پر نظر رکھ کر عمل کیا جائے۔ مگر افسوس کہ ہمارے ہاں ریاکاری، احسان جتانا اور ایذا دینا، یہ طرح طرح کی جو تکلیف دیے جاتے ہیں، اس سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مالدار اپنا پیسہ تو خرچ کرتا ہے کہ جب تک پھر اس کے نام کے بینرز نہ لگیں، اشتہارات میں نہ آئیں، سوشل میڈیا کی نظر نہ ہو جائے، تب تک قلبی سکون نصیب نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی خاندان میں کسی کی مدد کرتا ہے تو جب تک پورے خاندان میں اس کی عزت کا کچرا نہ کر دیا جائے تب تک چین اور قرار کہاں نصیب ہوتا ہے۔ پھر ایسا خاندان میں جس کی مدد کی جائے، خاندان والوں کے سامنے اس کو دبایا جاتا ہے۔ جیسے ہی 4 لوگ جمع ہوں گے، رشتہ دار جمع ہوں گے، وہاں پر اپنے مدد کرنے کا اعلان کرنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ ایسوں کے لیے صرف اللہ کی بارگاہ میں ہم ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا پیغام احسان جتانا یہ کم ظرف لوگوں کا طریقہ ہے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے وہ کبھی بھی احسان نہیں جتاتا۔ یہی ہے پیغام قرآن۔ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء
ما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ٹاپک انشاءاللہ ہمارا سچ کا اثر رہے گا. جی ہاں، اس پر ہم قرآن و حدیث سے لیں گے کہ سچائی کے بارے میں رب کیا فرماتا ہے، رب کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس کی فوائد برکات کیا کیا ہیں، بہت کچھ انشاءاللہ سیکھنے کو ہمیں ملے گا. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. عمر بھائی ہمارے ساتھ ہیں آج، انشاءاللہ عمر بھائی سے کلام لیں گے. صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد. عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں، عجب کرم عجب کرم عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں. عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں.
مجھے فسردگی بخت کا علم کیا ہو، مجھے فسردگی بخت کا علم کیا ہو، وہ ایک دم میں خزاں کو بہار کرتے ہیں، وہ ایک دم میں وہ ایک دم میں خزاں کو بہار کرتے ہیں، صلی اللہ ایک دم میں خزاں کو بہار کرتے ہیں، اور خدا سگان نبی سے مجھ کو سنوا دے، خدا سگان نبی سے مجھے یہ سنوا دے کہ ہم اپنے کتوں میں تجھ کو شمار کرتے ہیں، ہم اپنے کتوں میں تجھ کو شمار کرتے ہیں، اور جو خوش نصیب یہاں خاک کے در پہ بیٹھتے ہیں، جو خوش نصیب یہاں خاک کے در پہ بیٹھتے ہیں، جلوس مسند شاہی سے عار کرتے ہیں، جلوس مسند شاہی سے عار کرتے ہیں، ہمارے دل کی لگی بھی وہی بجھا دیں گے، ہمارے دل کی لگی بھی وہی بجھا دیں گے، ہمارے دل کی لگی بھی وہی بجھا دیں گے، جو دم میں آگ کو باہو بہار کرتے ہیں، جو دم میں آگ کو باہو بہار کرتے ہیں، عجب کرم عجب کرم عجب کرم عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں، اور اشارہ کر دو تو بادے خلاف کے جھوکے، اشارہ کر دو اشارہ کر دو تو بادے خلاف کے
بھی ہمارے سفینے کو پار کرتے ہیں، واللہ ابھی ہمارے سفینے کو پار کرتے ہیں، اور تمہارے در کے قدموں کی شان عالی ہے، آقا تمہارے در کے قدموں کی شان عالی ہے، تمہارے در کے قدموں کی شان عالی ہے، وہ جس کو چاہتے ہیں تاجدار کرتے ہیں، وہ جس کو چاہتے ہیں تاجدار کرتے ہیں، بس اس کو چاہتے ہیں تاجدار کرتے ہیں، عجب کرم شہ والا تبارک، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے، وہ جس کو چاہتے ہیں تاجدار کرتے ہیں، واللہ واللہ وہ جس کو چاہتے ہیں تاجدار کرتے ہیں، گدا گدا ہے گدا تو کیا ہی چاہے ادب، گدا گدا ہے گدا تو کیا ہی چاہے ادب، آقا بڑے 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 تیرے در کا وقار کرتے ہیں، بڑے بڑے تیرے در کا وقار کرتے ہیں، تمام خلق کو منظور ہے رضا جن کی، تمام خلق کو منظور ہے رضا جن کی، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد، تمام خلق کو منظور ہے رضا جن کی، رضا حضور کی وہ اختیار کرتے ہیں، رضا حضور کی وہ اختیار کرتے ہیں، ہوا خلاف ہو چکرائے ناؤ کیا غم ہے، ہوا خلاف ہو چکرائے ناؤ
عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں کبھی وہ تاج ورانے زمانہ کر نہ سکے کبھی وہ تاج ورانے زمانہ کر نہ سکے جو کام آپ کے خدمت گزار کرتے ہیں جو کام آپ کے خدمت گزار کرتے ہیں جو کام آپ کے خدمت گزار کرتے ہیں کوئی یہ پوچھے میرے دل سے میری حسرت سے کوئی یہ پوچھے میرے دل سے میری حسرت سے کہ ٹوٹے حال میں کیا غم گسار کرتے ہیں کہ ٹوٹے حال میں کیا غم گسار کرتے ہیں عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں ہمارے در پہ گدا بھی ہے ہاتھ پھیلائے تمہارے در پہ گدا بھی ہے ہاتھ پھیلائے تمہیں سے عرض و دعا شہر یار کرتے ہیں تمہیں سے عرض و دعا شہر یار کرتے ہیں حسن کی جان ہو اس وسعت کرم پہ نثار حسن کی جان ہو اس وسعت کرم پہ نثار کہ ایک جہان کو امیدوار کرتے ہیں کہ ایک جہان کو امیدوار کرتے ہیں عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں کہ نا امیدوں کو امیدوار کرتے ہیں سبحان اللہ، کیا بات ہے عمر بھائی، بڑے پیارے کلام کو آپ نے منتخب کیا، انتخاب فرمایا اور بڑے پیارے انداز میں ماشاءاللہ آپ نے سنایا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، مزے کو مزہ آ گیا، الحمدللہ رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قربان جائیں، میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازیوں پر، حضور کے جد و نواح پر اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو حضور کی رحمت، حضور کا کرم سبحان اللہ بٹ رہا ہے، حصہ پانے والے پا رہے ہیں۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا ایک مرتبہ اتنا تو سوچے، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، دعویٰ کرتا ہوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا، میں کتنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں پر عمل کرتا ہوں، حضور کی سنتوں پر کتنا عمل کرتا ہوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو کتنا لیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات وہی ہیں کہ جو رب نے بیان فرمائی ہیں، جو رب کا قرآن بیان کرتا ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، حضور تو اپنی چاہت سے نہیں، رب کی مرضی سے بولتے ہیں۔ تو اللہ نے جو فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے رکھا ہے، انہی میں سے حضور کی اداؤں میں سے ایک پیاری ادا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ بولنے والے ہیں۔ جی ہاں، سب سے زیادہ سچ بولنے والی ذات میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یعنی کسی بھی اعتبار سے دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اعتبار سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، ارفع ہے۔ حضور کے مقام اور مرتبے کا احاطہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ بس ایک ہی احاطہ ہے، ایک ہی بات ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ حضور اللہ کے بعد سب سے بلند رتبہ، سب سے بلند مقام اگر کسی ہستی کا ہے وہ ہمارے آقا مولا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ آج کا ٹاپک سچائی کا اثر یہ رہے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، احمد رضا بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سچ کے حوالے سے جانتے ہیں اور پھر سچ کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ قرآن و حدیث میں سچائی کے بارے میں ہمیں کیا حکم ملتا ہے، کیا فرماتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو سچ کی تعریف، واٹ از دا ڈیفینیشن آف، یہ جو سچ ہے اسے کہتے کیا ہیں، اس کی تعریف کیا ہے؟ تو علامہ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب التعریفات میں اس کی تعریف بیان کی ہے، فرمایا الصدق مطابقۃ الحکم للواقع۔ سچ یہ ہے، سچ کا لغوی معنی یہ ہے خبر کا حقیقت کے واقعے کے مطابق ہونا، یہ سچ ہے۔ سچ جو ہے یہ جھوٹ کی ضد ہے، اور جھوٹ کہا جاتا ہے خلاف واقع، خلاف حقیقت بات کو۔ تو معلوم یہ ہوا سچ یہ ہے ایسی بات جو جھوٹ نہ ہو، جس کے اندر خلاف حقیقت کوئی بات نہ ہو، جس کے اندر خلاف واقع کسی چیز کا ذکر نہ ہو، وہ سچ کہلاتی ہے۔ اب سچ قرآن پاک کی روشنی میں دیکھیں تو اس کی بہت زیادہ، یوں کہہ لیں کہ اس کی تعریف ہے، اس کی پذیرائی بیان کی گئی ہے، اور اسے اپنانے والوں کو بھی بڑا قرآن نے اعزازات سے نوازا۔ کیا بات! اللہ پاک کے ساتھ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سورہ توبہ آیت نمبر سورہ توبہ پارہ نمبر 11۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب اس آیت طیبہ کے تحت علامہ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں یہ لکھا ہے، اس آیت سے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ دنیا کے اندر تمام مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے یہ حکم ہے کہ انہوں نے سچوں کے ساتھ رہنا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قیامت تک کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ سارے مسلمان کسی محال، کسی جھوٹ پر جمع ہو جائیں، یہ ممتنع ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ قیامت تک کے لیے علماء دین اور اولیاء کاملین باقی رہیں گے، اس لیے حکم آیا ایمان والو ہمیشہ سچوں کا ساتھ دینا ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر سورہ احزاب ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کافی نیک لوگوں کا، یا کافی وہ لوگ کہ جن کے لیے آخر میں انعام بیان کیا، ذکر فرمائے المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، جی، ان سب کا ذکر ہے۔ تو اب وہاں پر ذکر آیا ہے والصادقین والصادقات، یہ جو سچے ہیں، سچیاں ہیں، آخر میں ہے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت پہلے سے تیار کر رکھی ہے، کیا بات ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ تو اس آیت طیبہ کے تحت تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سچ ایک قابل ستائش خصلت ہے، قابل تعریف چیز ہے، اور سچ یہ ایمان کی علامت ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جھوٹ جو ہے، جھوٹ یہ نفاق کی نشانی ہے۔ فرمایا کہ سچ اختیار کرو، کیونکہ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے، نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ تفسیر روح البیان کے اندر بھی اس آیت مبارکہ کے تحت یوں بیان کیا گیا ہے کہ سچے اور سچوں کی جو تعریف بیان کی گئی ہے، فرمایا کہ سچ جو ہے یہ ایک نور ہے، نور ہے، یہ ایک نور ہے، اور سچے لوگوں کے دلوں میں یہ ہدایت پیدا کرتا ہے۔ کیا بات ہے! اور جس کے دل میں اللہ پاک کا جو اللہ پاک سے جتنا زیادہ قریب ہوگا، اس کے دل میں اتنا نور یہ زیادہ ہوگا۔
یعنی اسے سچ بولنے کی توفیق اتنی زیادہ ملے گی۔ اور ان سچوں اور سچیوں سے مراد کون ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس حوالے سے علامہ سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا ان سچوں سے مراد جن کے ساتھ ہونے کا حکم آیا ہے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ ساری امت کو حکم آیا ان کے ساتھ ہو جاؤ، حضرت ابو بکر کے ساتھ ہو جاؤ، حضرت عمر کے ساتھ ہو جاؤ۔ اسی طرح امام ابن جریج رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت طیبہ کے تحت بیان کیا، یہاں مراد سارے مہاجرین صحابہ ہیں، ارشاد ہوا ان مہاجرین صحابہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور ایک اور روایت میں یوں بیان ہوا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سچ یعنی سچ سے مراد آپ نے یہ لیا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کی نیتیں سچی ہوں اور جن کا دل اور اعمال یہ سیدھے ہوں، یہاں حکم یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے! بڑا پیارے انداز میں آپ نے قرآن پاک اور تفاسیر کی روشنی میں آپ نے بیان کیا ہے رب کیا فرماتا ہے، اور تفاسیر میں جو علماء کرام کے اقوال جو مزید اس آیت کو ہمارے لیے آسان کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین، سچ کی اپنی جگہ پر ایک بڑی اہمیت ہے، واقعتاً بڑی اہمیت ہے۔ خرم بھائی، اسلام میں یہ سچ بولنے کی کیا اہمیت ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، اسلام میں سچ بولنے کی اہمیت آپ یہ اندازہ لگائیے کتنی زیادہ ہوگی کہ آپ نے ابھی یہ فرمایا جی کہ سچ کی اہمیت ہے نا ہر معاشرے کے اندر ہے، ہر مقام پر ہے، کوئی بھی مذہب ہو یا معاشرہ جھوٹ کو پسند ہی نہیں کرتا، اور سچ جھوٹ کی جو ہے بالکل ضد ہے۔ اسلام میں اس کی اہمیت بہت ہی زیادہ، یعنی ایک تو ویسے ہی معاشرے میں اس کی اہمیت ہے، پھر اسلام کے اندر اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جب بندہ مسلمان ہوتا ہے تو وہ تصدیق کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی۔ اسلام یہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ صرف زبان سے نہیں، دل سے بھی سچا ہو۔ اگر وہ دل سے سچا ہے اور زبان سے سچا ہے تو پھر اس کے اعضاء اس بات کو ظاہر کریں کہ ہاں یہ سچا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے منافقین کے بارے میں ارشاد فرمایا فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر وہ اللہ سے سچے رہتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ جب اللہ کی راہ میں نکلنے کی بات آئی تو انہوں نے وہ جو زبان سے ظاہر کیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اس کے رسول سے وفاؤں کا انہوں نے وعدہ کیا تھا، لیکن جب عمل کی باری آئی تو پھر انہوں نے اپنی جو اصل جو ان کے دل کے اندر معاملہ تھا منافقت کا اس کو ظاہر کر دیا، اور انہوں نے کیا کیا کہ اپنے اس معاملے سے پہلی تو ہی برتی بلکہ انہوں نے انتہائی اللہ رب العالمین کے حکم کو برا جانا۔ تو یوں انہوں نے اپنے اعضاء سے اپنے افعال سے یہ ظاہر کر دیا کہ وہ سچے نہیں ہیں، جھوٹے ہیں۔ لیکن اگر وہ سچے رہتے اور وہ واقعی ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ اور یہ کتنا بہتر تھا؟ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الصدق یہدی الی البر، کہ سچ جو ہے وہ نیکی تک لے جاتا ہے، اور فرمایا وان البر یہدی الی الجنہ، اور جو نیکی ہے وہ جنت تک لے جاتی ہے۔ یعنی سچ جو ہے وہ گویا نیکی کے راستے سے جنت کا راستہ ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ سچ کہتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا سچ بولنے والا یعنی صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے، مقام صدیقیت، جی، اتنا بڑا مقام اس کو مل جاتا ہے۔ یعنی سچ بولنے سے بندہ جنت کا بھی راستہ پا لیتا ہے، جنت بھی حاصل کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بڑے مرتبے بھی پاتا ہے۔ جی، جبکہ اس کے مقابلے میں جھوٹ، اسی حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جھوٹ جو ہے یہ بدی تک لے جاتا ہے۔ اور پھر بدی کے بارے میں ارشاد فرمایا وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور جو فجور ہے یعنی بدی ہے یہ جہنم تک لے جاتی ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جھوٹ کہتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں کذاب بڑا جھوٹا لکھ دیا جائے۔ تو انسان کو سچ ہے نا نجات دلاتا ہے۔ یہ جو حدیث پاک ہے یہ اللہ رب العالمین کے اس فرمان کے بالکل مصداق ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان الابرار لفی نعیم، کہ بے شک ابرار جو ہیں وہ ضرور چین میں ہیں۔ ابرار کون ہے جی؟ ابرار سے مراد نیکوکار۔ جی، ان الصدق یہدی الی البر فرمایا نا، تو یہ بر کرنے والے یعنی نیکی کرنے والے ابرار ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو فرمایا ان الصدق یہدی الی البر، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا فرمایا تھا اسی کا مصداق آیت کریمہ ہے کہ ابرار جو ہیں وہ ضرور چین میں، یعنی وہ جنت کی نعمتوں کے اندر چین کے ساتھ ہیں۔ اور جو فجار ہیں ان کے بارے میں فرمایا وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو
بدکار ہیں، بدی کرنے والے ہیں، یہ جہنم کے اندر ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے اس فرمان کے بالکل مطابق حدیث پاک تو بالکل واضح ہو جاتی ہے بات کہ سچ بالکل جنت کا راستہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں بڑے مرتبے دلانے والا ہے۔ کتنے بڑے مرتبے دلانے والا ہے؟ تو اللہ پاک نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا، قرآن کریم برہان رشید میں اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ پہلے تقوی کا ذکر کیا، پھر فرمایا اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو تقوی کے ساتھ اللہ پاک نے صدق کا ذکر کیا۔ جی یہ جو ذکر ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو تقوی کے ساتھ صدق کا ذکر کیا، اس سے سچائی کے مرتبے کا پتہ چلتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک تقوی کا جو بڑا مقام ہے، ایک اس کی شان ہے، تو ایسی ہی شان یعنی یہ بھی جو سچ بولنا ہے، یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں بڑا ہی مرتبے والا، بڑی ہی شان والا یہ وصف ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ اس کا فائدہ، اگر ہم دیکھتے ہیں اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ بندہ جب سچ بولتا رہتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ پاک کی بارگاہ میں بڑے بڑے مرتبے جو ملتے ہیں، تو وہ کیسے ملتے ہیں کہ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جی ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو یہ جو اتنا بڑا مرتبہ ملا، یہ کس وجہ سے ملا؟ تو آپ فرماتے ہیں پہلی بات ارشاد فرمائی سچ بولنے کی وجہ سے، واہ سبحان، پھر امانت میں دیانت داری کا معاملہ رکھنے کی وجہ سے، اور تیسری جو چیز آپ نے ارشاد فرمایا فضول باتیں چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ تو سچا ہونا، دیانت دار ہونا، فضول باتیں چھوڑ دینا، یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بہت بڑے مرتبے دلاتا ہے۔ اور یہی زبان ہے جب یہ جھوٹ کہتی ہے، یہ لوگوں کی نظر میں بھی ذلیل کرتی ہے اور یہ بارگاہ الہی میں بھی گراتی ہے، حتیٰ کہ بندہ جہنم تک چلا جاتا ہے۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے خرم بھائی، کوئی اللہ کی بارگاہ میں سچا لکھا جا رہا ہے، بالکل اللہ کی بارگاہ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین غور کریں، اگر یہ وصف اپنا لیں، یہ صفت اپنا لیں، سچ بولنے کی عادت اپنا لیں، یہ سچ بولنے کا معمول بنا لیں، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا لیں، اور جب بندہ حدیث پاک کے تحت سچ بولتا رہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ سچا لکھا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا بڑا انسان کا اعزاز ہے، یہ کتنا بڑا پروٹوکول ہے کہ بندہ رب کی بارگاہ میں یہ مقام پاتا ہے، بڑے بڑے مرتبوں پر، بڑے بڑے مقام پر اللہ کی بارگاہ میں بندہ فائز ہوتا ہے۔ یقیناً وہ خوش نصیب ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ جس کا مقام اور مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں اچھا ہے، اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کے بارے میں ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے، اپنی جگہ پر مسلم میں ڈرتے رہنا چاہیے اللہ کی، لیکن حقیقت تو یہی ہے نا کہ جس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بلند ہے، وہی بندہ اصل میں مقام اور مرتبے والا ہے، شانوں والا ہے، عزتوں والا ہے، رفعتوں والا ہے۔ یہ وہ بندہ ہے کہ جسے اللہ پاک کا قرب نصیب ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ وہ بندہ ہے کہ جسے اللہ پاک کی رضا نصیب ہوتی ہے، یہ وہ بندہ ہے کہ جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے، یہ وہ بندہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے اللہ پاک نے جنت کو تیار کیا ہے، یہ وہ بندہ ہے کہ جسے اللہ پاک جہنم سے بچاتا ہے، یہ وہ بندہ ہے کہ جسے اللہ دنیا میں سکھی رکھتا ہے۔ بظاہر تکلیف آتی ہیں لیکن قلبی سکون، مدنی چینل کے ناظرین یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھیں، کبھی تصور کریں کہ جن کے دل اضطراب میں ہوتے ہیں، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن دل اطمینان میں نہیں ہے، دل اطمینان میں نہیں ہے، دل پریشان ہے، اضطراب ہے، کیفیت ہے۔ لوگ دل کے سکون کے لیے کہتے ہیں نا، مجھے ذہنی سکون چاہیے، دل کا سکون چاہیے۔ یہ سکون پانے کے لیے لوگ ٹیبلٹس لیتے ہیں کہ کسی طریقے سے سکون مل جائے۔ یہ سکون پانے کے لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لوگ کوئی شرابیں پی رہے ہوتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں، شراب پی رہے ہوتے ہیں، کیوں بھائی؟ مجھے سکون مل جائے۔ یہ قلبی سکون پانے کے لیے لوگ نہ جانے کیا 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 پھر مزید نافرمانی پر نافرمانی ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی مثال تو وہی ہے کہ زخم ہوا ہے لیکن اوپر وہ کچھ لگا دیا، پٹی چڑھا دی، کہا میرا زخم ٹھیک ہو گیا۔ نہیں بھائی، آپ پین کلر لے رہے ہو، اگر آپ نے پین کلر لے لیے اور آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ بھائی میرا زخم ختم ہو چکا ہے، درد بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ ختم ہوا ہے، لیکن وہ ایک تباہی کے ساتھ پھر آپ پر حملہ کرے گا۔ یہ پین کلر کی مثال ہے۔ آپ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا رہے اور گناہوں میں پڑتے چلے جا رہے ہیں، اور دل کا سکون چاہیے آپ کو۔ کیسے ملے گا سکون؟ دل کا سکون کہاں ہے؟ اللہ کے ذکر میں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا چین، راحت، قرار اللہ کے ذکر میں۔ آئیں اللہ کا ذکر کریں، رب کی باتیں کریں، رب کے فرمان کو پڑھیں۔ رب ہی تو بیان فرما رہا ہے سچائی کے حوالے سے، رب ہی کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بیان کر رہے ہیں کہ جب بندہ سچ بولتا رہتا ہے تو وہ نیکی کرتا رہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ سچا لکھا جاتا ہے۔ پھر اس نیکی کا اثر، اس سچائی کا اثر
اپنی جگہ پر مسلم ہے. میں چاہوں گا سب سے پہلے بلال بھائی یہ بتائیں کہ انسان کی ذات پر اس جو کردار پر اس کا اثر ہوتا ہے سچائی کا وہ کیا پڑتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان کے اخلاق پر، اس کے کردار پر کافی سارے نکھار پیدا ہوتے ہیں سچ بولنے سے. اچھا. سچ بولنا ایک اچھی اخلاقی عادت ہی نہیں بلکہ اس سے کافی ساری باطنی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں. جھوٹ بولنے سے جو پیدا ہوتی ہیں، سچ بولنے سے وہ ساری باطنی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. مثلا چند باتیں میں عرض کرتا ہوں. جی. پہلی تو یہ ہے کہ سچ بولنے سے بندے کا ضمیر صاف رہتا ہے. واہ. جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو دلی طور پر وہ ایک کشمکش کا شکار رہتا ہے کہ یہ بات جو میں نے کہی پچھلی بات سے میچ کرتی ہے یا نہیں کرتی. اگر بندہ سچ بولے گا تو ایک دلی طور پر بندہ اطمینان کے ساتھ بھی رہتا ہے، سکون کے ساتھ بھی رہتا ہے. اسی طرح جب بندہ سچ بولتا ہے نا تو لوگوں کے نزدیک اس کا اعتماد اور وقار بھی بحال رہتا ہے. جب سچ بولے گا تو ظاہر سی بات ہے سامنے والا آپ پر اعتماد کرے گا. اگر آپ نے جھوٹ بولا ہوگا تو وہ نیکسٹ ٹائم آپ پر اعتماد نہیں کرے گا اور آپ کا وقار بھی بلند نہیں ہوگا. تو اسی طرح سچ بولنے سے اعتماد اور وقار بھی باقی رہتا ہے. کیا بات ہے. اور سچ بولنے سے بندہ ذمہ دار بھی بنتا ہے. دلی طور پر ایک ذمہ داری پیدا ہونا نا سچ بولنے سے ہوتی ہے کہ بعض دفعہ بندہ غلطی کا اعتراف نہیں کر رہا ہوتا، جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس سے نقصان ہوتا ہے. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ غلطی کا اعتراف کرنا اصلاح کی پہلی سیڑھی ہے. کیا بات. جب بندہ غلطی کا اعتراف کرے گا تو اصلاح کی طرف بڑھے گا، یعنی غلطی کو مان لے گا، ایکسیپٹ کرے گا، مان لے گا، ایکسیپٹ کر لے گا. جب غلطی کو ایکسیپٹ کرے گا تو انشاءاللہ وہ ذمہ داری کی طرف بڑھے گا. اسی طرح بعض دفعہ بندہ سچ بولنے سے نفاق سے بھی پاک رہتا ہے. کیا بات. کیونکہ جھوٹ بولنے سے ایک جگہ کچھ اور بات کر دی، دوسری جگہ کچھ اور بات کر دی. جھوٹ بولے گا تو اس طرح دو باتوں کے اندر بندہ الجھا رہتا ہے. سچ بولے گا تو نفاق سے بھی پاک رہے گا، ایک ہی بات جو حقیقت پر مبنی ہوگی وہی کرے گا. کیا بات ہے. اور آخری بات میں عرض کروں کہ سچ بولنے سے نا خلاصہ کلام یہ ہے کہ سچ بولنے سے اس طرح دل کے اندر انسان کے اخلاق کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے. جس طرح جب درخت کو پانی دیا جائے تو جس طرح درخت اگتا ہے، اسی طرح سچ بولنے سے بندے کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. یقیناً چند ایک باتیں مدنی چینل کے ناظرین جو انسان کی ذات میں سچائی کا اثر پڑتا ہے نا وہ بیان کیا ہے. دل کی صفائی بھی ہوتی ہے، لوگوں کا اعتماد بحال ہوتا ہے، بندہ نفاق سے بچا رہتا ہے اور پھر بے خوف ہوتا ہے. بندہ ایسا آزاد ہوتا ہے نا بندہ کی ٹینشن ہی نہیں ہے. وہ بندہ پریشان ہوتا ہے کہ جس نے جھوٹ بولا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جھوٹ بولا ہے تو پتہ نہیں کیا بات کی تھی. اسے یاد رکھنا ہے جس کے ساتھ جھوٹ بولا. بات ایک ہے سچ بول دیتا تو ٹینشن فری، ان کے ساتھ سب کے ساتھ سچ بول دیا، لیکن ایک کے ساتھ جھوٹ بولا ہے کچھ اور، دوسرے کے ساتھ کچھ اور، تیسرے کے ساتھ کچھ اور، چوتھے کے ساتھ کچھ اور. اب اس نے ٹینشن پالی بھی ہے، پتہ نہیں عمر بھائی سے میں نے کیا بات کی تھی، پتہ نہیں خرم بھائی سے کیا بات کی تھی. اسے یاد رکھنا ہے کہ خرم بھائی سے یہ کہا تھا، نیکسٹ جب بھی خرم بھائی سے بات ہوگی تو یہ بات ہوگی. اسے یاد رکھنا ہے کہ عمر بھائی سے اس وقت میں یہ بات کی تھی، تو یاد رکھنا ہے اسے. تو ان سے یہ تو جھوٹا آدمی پریشان ہوتا ہے، ذہنی ٹینشنوں کا شکار ہوتا ہے. مطلب یہ قید ہوتا ہے، یہ خیالات میں اور جھنجھڑوں میں یہ قید ہوتا ہے. اپنے آپ کو یہ آزاد نہیں کر سکتا، یہ اتنا باؤنڈ ہوتا ہے اور اپنے آپ کو اس نے اتنا پریشان کر رکھا ہوتا ہے. اللہ پاک عافیت فرمائے. آپ کی کچھ کال ہمارے پاس کال لیتے ہیں. میرے شاہ صاحب سے سوال یہ ہے کہ سچ بولنے میں مشکل کیوں محسوس ہوتی ہے؟ برائے کرم جواب عنایت فرمائیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین و ایاک. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. کیا کہیں گے خرم بھائی؟ سچ بولنے میں انسان کو اس لیے مشکل پیش آتی ہے کیونکہ بسا اوقات وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس سے نقصان ہو جائے گا. سب سے مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے نقصان کا سوچ رہا ہوتا ہے یا اپنی عزت کا دیکھ رہا ہوتا ہے. سچ بول دوں گا میری عزت گر جائے گی. تو انسان ان چھوٹے چھوٹے جو خوف ہوتے ہیں نا کہ عزت چلی جائے گی، نقصان ہو جائے گا، یا میرا جو ہے نا وقار پہلے جیسا نہیں رہے گا، تو اپنی عزت کی خاطر، وقار کی خاطر، اپنی بات رکھنے کی خاطر انسان جھوٹ کو آسان سمجھتا ہے اور سچ کو وہ ہے نا مشکل جانتا ہے. اور حالانکہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ سچ بولے گا عارضی طور پر ہو سکتا ہے اس کو تھوڑا سا نقصان ہو جائے، لیکن مستقل طور پر اس کی ذات کو جو اعتماد جو اس نے لوگوں پر کر دیا نا، اس کو الٹیمیٹلی اس کو اینڈ میں فائدہ ہی ہونا ہے. تو چھوٹا سا نقصان برداشت کر کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ سچ ہی بولیں اور جو ہے نا جھوٹ سے بچے اور اپنے جو ہے نا کردار کو خراب نہ کریں. کیا بات ہے. یقیناً مدنی چینل کے ناظرین ایک بات ہے نا، کہا جاتا ہے کہ انسان عزت بناتے ہوئے اپنی زندگی گزار دیتا ہے لیکن گواتے ہوئے ٹائم بھی نہیں لگتا. یوں ہی لوگوں پر اعتماد قائم کرتے ہوئے ٹائم لگتا ہے، اور اعتماد جب گرتا ہے نا اس کو چند سیکنڈ لگتے ہیں. بندے اگر کہیں اعتماد گرانا شروع کرے تو اتنا ٹائم نہیں لگتا اعتماد برباد کرنے میں. اللہ عافیت فرمائے.
ہم اس لیے بھی کہ لوگ اعتماد بھی کریں، یہ چلیں ایک اچھی اگر نیت کے ساتھ کچھ عمل کریں گے، مین اس میں یہ ہو کہ میرے رب کی رضا ہے، میرے اللہ کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے احادیث میں سچائی کو پذیرائی ملی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس کو اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، آمین۔ ایک اور کال لیتے ہیں آپ کی۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص کیسے پہچانے کہ کوئی بات سچ ہے؟ کیا کہیں گے احمد رضا بھائی؟ جی، دراصل سچ الفاظ سے کم اور کیفیات سے زیادہ پہچانا جاتا ہے۔ اچھا، جی ہاں، اور اسے یوں سمجھ لیں کہ سچ ایک خوشبو کی مانند ہے۔ جس طرح خوشبو نظر نہیں آتی لیکن محسوس ہو جاتی ہے، ایسے سچے بندے کے الفاظ سے زیادہ اس کی کیفیات بتاتے ہیں۔ لیکن جو افراد ایسے ہوتے ہیں نا، وہ اتنی مکاری کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں کہ سچ لگتا ہے۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں، جی، یعنی انہیں جھوٹ بول کے ان کا ایسا وہ ہو جاتا ہے کہ اب انہیں جھوٹ اور سچ میں کسی کو، سامنے والے کو یہ نہیں وہ بتا سکتی کہ میری بات کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ خیر یہ بہت کم اور بہت زیادہ بڑے مکار ہوتے ہیں۔ جی، عام طور پر جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو جھوٹا ہوتا ہے اس کی کیفیت بتاتی، اس کی بے چینی، اور اس کی یوں کہہ لیں کہ ایک مجلس میں موجود بیٹھے ہوئے لوگوں میں اس کا ایک جگہ پہ ذہن نہ رہنا، اس کی توجہ کا، اس کی نظروں کا گھومنا، اس کی توجہ کا گھومنا، یا اس کے لہجے میں اٹک آ جانا، یا اس کا بات کرتے کرتے بات کو گول کر دینا۔ یعنی کہ جو اس طرح کا بندہ ہوتا ہے نا، کہ جو جھوٹ بولنے کا عادی ہوتا ہے، جو مکاری کے ساتھ اپنے یہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں لیکن جھوٹ بول رہا ہے، اس میں ایک تو مدنی چینل کے ناظرین اس کا انداز بتاتا ہے، بات بات پہ قسم کھائے گا، آپ اللہ قسم سے آپ میری بات کا یقین کریں، بار بار وہ اس بات پہ تاکید کرے گا۔ ایسے بندے سے محتاط ہوں، بات بات پہ جو قسم کھا رہا ہے، تاکید کر رہا ہے، پھر وہ بات گول مول کرے گا، گھمائے گا آپ کو۔ اچھا، تیسرا اس کا یہ ہوگا کہ وہ کبھی کچھ کہے گا کبھی کچھ کہے گا، یعنی ایک پوائنٹ پہ رکے گا نہیں، وہ بات کو گھما رہا ہے، بات میں نا اس کی باتوں میں بھی اضطراب ہے۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہوتی ہیں، نشانیاں ہوتی ہیں کہ جب بندہ دیکھ لے کہ یہ ایک بات پہ اٹک نہیں رہا، ایک بات پر نہیں آ رہا، بات پہ بار بار یہ بات گھما رہا ہے، کبھی کچھ کہہ دیتا ہے کبھی کچھ کہہ دیتا ہے، اور اس کی حالت بھی یہ ہے، بے چینی سی ہے، اور بڑا اچھا ایسا بندہ نا بولتا بھی بڑا نرم ہے، اتنی مٹھاس کے ساتھ وہ جھوٹ بولتا ہے، سامنے والا کا یعنی کہ دل کرے کہ بھائی اس کی باتیں سنتے رہیں۔ ایسے بندوں سے اپنے آپ کو ایک مرتبہ بچائیں، فوراً کوئی فیصلہ نہ کریں، نہ ہی فوراً اعتماد کریں، اچھے طریقے سے تصدیق کر لیں، تحقیق کر لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ایک اور کال لیتے ہیں آپ کی۔ احمد نواز اتاری کراچی سے عرض کر رہا ہوں، سلسلہ کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے ماشاء اللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، اور سید ثاقب حسین شاہ صاحب اس سلسلے کو بہت ہی احسن انداز سے لے کر چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ نعت خواں اسلامی بھائی عمر اتاری صاحب سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں۔ سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر۔ کیا بات ہے جی، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ بہت شکریہ احمد نواز اتاری بھائی، اللہ پاک آپ کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ بڑے احسن انداز میں آپ نے کلام کی فرمائش کی، کلام سنایا بھی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، حوصلہ افزائی بھی فرمائی آپ نے، اللہ پاک دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ ایک اور کال لیتے ہیں آپ کی۔ نعت خان اسلامی بھائی سے گزارش کروں گا چند اشعار سنا دیں، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے۔ واہ کیا بات ہے جی، پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے۔ ایک اور کال لیتے ہیں جی۔ شہر یار اتاری دندہ شاہ بلاول سے عرض گزار ہوں، میرا نعت خواں اسلامی بھائی سے یہ سوال ہے کہ آپ کا پسندیدہ کلام کون سا ہے؟
جی نعت خواں اسلامی بھائی. یہ وہ مشکل سوال ہے، اتنے سبھی پسندیدہ ہیں، سب حضور کی جو نعت ہیں سبھی پسندیدہ ہیں. اچھا، ویسے تو کوئی ایک تو ہوگا نا جو اکثر آپ پڑھتے ہوں گے، گنگناتے ہوں گے، جو دل کرتا ہے کہ بس یہ پڑھا کروں میں؟ وہ کلام ہے مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ علیہ. اچھا. ان کا بہار جاں فضا تم ہو. واہ واہ. تو یہ تھوڑا زیادہ اچھا لگتا ہے، مطلب سبحان سننے میں اللہ. اور پڑھنے میں. کیا بات ہے جی، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے پاس جو بچوں کے لیے سیگمنٹ ہے، کارٹون کا سیگمنٹ ہے، جم پر اور ایکسرسائز پر ہے. آئیے کارٹونوں کی طرف پڑھتے ہیں. پیارے بچوں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم بیمار نہ ہوں، صحت مند رہیں، ہمارا جسم تندرست رہے. تو دوستو، اس کے لیے ایک ذریعہ ورزش بھی ہے. ورزش کرنے سے ہماری باڈی مضبوط اور دماغ تیز ہوتا ہے. پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے. پیارے بچوں، دیکھا آپ نے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طاقتور مومن کو پسند فرمایا ہے. تو پھر کیا خیال ہے ہم بھی آج ہی سے ایکسرسائز اسٹارٹ کر لیں؟ آئیے پہلی ایکسرسائز اسٹارٹ کرتے ہیں. میں جیسے جیسے کہتا رہوں آپ کرتے چلے جائیے گا. ہاتھوں اور پیروں کو جی ایک ساتھ کھول لیجئے. پیارے بچوں، یہ ایکسرسائز 30 سیکنڈ تک کریں. پھر رکیں اور دوبارہ کریں. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو اس سے کیا فائدہ ملے گا؟ چلیں میں بتاتا ہوں. دل اور پھیپھڑوں کے لیے بہترین ورزش ہے. ہمارا دماغ بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے. الحمدللہ، یہ ایکسرسائز تو ہم نے مکمل کر لی. کیسا لگا؟ جسم کچھ ریلیکس محسوس ہوا آپ کو؟ اوکے پیارے بچوں، آئیے اب ہم دوسری ایکسرسائز کی طرف بڑھتے ہیں. اتنی مشکل نہیں ہے، بس جو میں کہتا رہوں آپ آرام آرام سے کرتے رہیے گا. پیارے بچوں، اب تیار ہو جائیں کودنے کے لیے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھلا یہ بھی کوئی ورزش ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، یہ ٹانگوں اور کمر کی بہترین ورزش ہے. تو آئیے میں بتاتا ہوں یہ ایکسرسائز کرنی کیسے ہے. آدھا بیٹھیں، پھر ہم مینڈک کی طرح جمپ کریں گے. ارے رکو بھائی، ابھی نہیں. میں جب کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ کروں پھر جمپ کرنا سٹارٹ کیجئے گا. 1 2 3 اسٹارٹ. اچھلیں، 3 سے 4 مرتبہ اچھلیں. پیارے بچوں، مزہ آ رہا ہے نا؟ اس ایکسرسائز سے ہماری باڈی ایکٹیو رہے گی. چلیں ایک اور ایکسرسائز کر لیتے ہیں. یہ ایکسرسائز ہمارے دل کی صحت کے لیے بہترین ایکسرسائز ہے. تیز دوڑیں گے. چلیں اب ہو جائیں تیار. ریڈی اسٹیڈی گو. دین کی باتیں لے کے حمزہ آیا، دیکھو بچوں دعائیں لے کے حمزہ آیا. پیارے بچوں، آپ ڈیجیٹل ایکٹیویٹی سے نکل کر فزیکل ایکٹیویٹی کیا کریں. تاکہ آپ ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر مضبوط بھی رہیں اور ایکٹیو بھی. پیارے بچوں، ایکسرسائز کرتے ہوئے بڑوں سے ایڈوائز ضرور لیں. یہ تو آپ جانتے ہی ہیں نا، ہمارا جسم اللہ پاک کی عطا کی ہوئی امانت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا خیال رکھیں. اللہ پاک ہم سب کو صحت والی زندگی عطا فرمائے اور ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ جی، بڑے پیارے انداز میں حمزہ نے بتایا ہے آج ایکسرسائز کے حوالے سے، جم کے حوالے سے. بچے
اپنے بچوں کو اس چیز کی عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ ایکسرسائز کی طرف آئیں تاکہ صحت ان کی اچھی رہے. ہوتا یوں ہی ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ ہمارے بچے اکثر موبائل کی نظر ہیں، کمروں میں بند ہیں، صبح اٹھے ہیں تو اسکول گئے ہیں، اسکول سے واپس آئے ہیں تو ٹیوشن گئے ہیں، ٹیوشن سے واپس آئے ہیں تو قرآن پاک پڑھنے کے لیے گئے ہیں، قرآن پاک پڑھ کر آئے ہیں تو رات اتنی ہو چکی ہے کہ بس بچے نے سونا ہے. نہ تو یعنی فزیکل ایکٹیویٹی کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں. ہفتے میں کہیں ایک دن اتوار کا دن آتا ہے کہ جس میں کوئی بچے شاید کوئی باہر جاتے ہوں. روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ ایسی ایکٹیویٹی بچوں کی رکھیں جو ان کی صحت کے لیے ضروری ہے. مدنی چینل کے ناظرین آپ خود بھی آپ کریں اور اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر جائیں. انشاءاللہ آپ اس کا اثر دیکھیں گے، اس کا فائدہ دیکھیں گے. ذہنی طور پر بچہ کتنا مضبوط ہوتا ہے، جسمانی طور پر کتنا مضبوط ہوتا ہے بچہ. یہ جو آج ایک پریشانی کا سامنا یوں کرنا پڑتا ہے کہ پیرنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ اس کا حافظہ کمزور ہے، اسے سبق یاد نہیں ہوتا. اسے فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف لے کر آئیں، نہ موبائل سے جان چھوڑائیں. اور بچے کے لیے موبائل کا استعمال کرنا اور کثرت سے استعمال کرنا یہ کتنا خطرناک ہے. اگر کسی ڈاکٹر سے آپ مشورہ کریں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں. یعنی نظر پر تو سب سے پہلا افیکٹ ہی نظر پر پڑتا ہے. بچہ مسلسل دیکھ رہا نظر نیند اس کی خراب ہو جائے گی، ذہنی توازن جو ہے، یہ حافظہ جو ہے یہ کمزور ہو جائے گا. دیگر معدے کی بیماریاں لگ جائیں گی، پیٹ کی بیماریاں لگ جائیں گی. بہت ساری بیماریوں کا یوں کہیں کہ مجموعہ بندہ بن جاتا ہے جو کثرت سے یوں اسکرین کا استعمال کرتا ہے. اچھا یہ چھوٹے نہیں بڑوں کو بھی آپ دیکھ لیں کہ جب بڑا بندہ بھی اگر کوئی کثرت سے موبائل کا استعمال کرتا ہے اس کی نیند اڑ جاتی ہے. نیند اڑے گی تو معدہ ڈسٹرب ہو جائے گا. معدہ ڈسٹرب ہوا تو کئی ایک بیماریاں پھر معدہ لے کر آتا ہے کہ جب معدہ بیمار ہو گیا ہے کئی ایک بیماریاں پھر ساتھ آتی ہیں. اللہ پاک سے عافیت کا ہم سوال کرتے ہیں. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. کالز ہیں آپ کے، کچھ کال لے لیتے ہیں. شاہ صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا ہر شخص کے لیے سچ الگ ہو سکتا ہے؟ ہر شخص کے لیے سچ الگ ہو سکتا ہے، کیا کہیں گے مدرسہ بھائی؟ حقیقت تو ایک ہی ہوتی ہے لیکن تجربہ اور بیان کرنے کا انداز، زاویہ نظر مختلف ہو سکتا ہے. اچھا، سچ کی حقیقت ایک ہے اور سچ ہی ہوتا ہے. واہ، تھوڑا سچ، زیادہ سچ. جو بات سچ ہے وہ پوری سچ ہی ہے. ملاوٹ آ جائے تو پھر تو وہ پورا ہی جھوٹ ہو گیا نا. سچ ہے تو سچ کی حقیقت ایک ہی ہے، تجربہ، زاویہ نظر، انداز تکلم، بات کرنے کا طریقہ یہ مختلف ہو سکتا ہے. کیا بات ہے. چلیں جی ایک اور کال لیتے ہیں آپ کی. شاہ صاحب سچ بولنا کیوں ضروری ہے؟ کیا کہیں گے بلال بھائی، کیوں ضروری ہے سچ بولنا؟ جی شاہ صاحب، سچ بولنا اس لیے ضروری ہے کہ سچ بولنے سے اعتماد، وقار، لوگوں کی نظر میں عزت بڑھتی ہے. اگر آپ سچ نہیں بولیں گے تو اپنا وقار بھی کھو بیٹھیں گے. اور بعض دفعہ جھوٹ بولنے سے رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں اور بعض دفعہ بندے کو مالی اور دنیاوی طور پر، دینی طور پر بھی بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. اس لیے سچ بولنا ضروری ہے. سچ بولتے رہیں گے تو لوگوں پر اعتماد بھی بحال رہے گا اور یوں کر کے عزت بھی بنی رہے گی. اگر نہیں بولیں گے تو آپ دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے. بعض دفعہ بظاہر لگ رہا ہوتا ہے سچ نہیں بولا تو میں کامیاب ہو گیا، لیکن ایسا نہیں ہوتا. بظاہر ایسا لگتا ہے لیکن آگے جا کے اس کا بہت نقصان ہوتا ہے. اس لیے سچ بولنا ضروری ہے، جھوٹ سے بچنا ضروری ہے. چلیں جی ایک اور کال لیتے ہیں آپ کی. شاہ صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے، سچ اور حقیقت میں کیا فرق ہے؟ کیا کہیں گے سچ اور حقیقت میں فرق؟ لیکن ریئلٹی جو ہے وہ تو ایک ہی ہوتی ہے. حقیقت جو ہے وہی ہوتی ہے کہ جو واقعہ ہوا ہے اور اس واقعے کے مطابق جو بیان بندہ کرتا ہے وہ اصل میں سچ ہوتا ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے ریئلٹی جو ہے وہ حقیقت ہے، جو واقعہ ہے وہی حقیقت ہے اور اس کا جو بیان ہے وہ سچ ہے. اگر بیان اس ریئلٹی کے مطابق ہے تو اس بیان کو سچ کہا جائے گا. اس ریئلٹی سے ہٹ کر ہے، کچھ اور بیان کر دیا، ریئلٹی کچھ اور تھی، تو پھر وہ جھوٹ ہو جائے گا. صحیح. چلیں جی ایک اور کال لیتے ہیں آپ کی. ماشاءاللہ آج کل آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اس سلسلے میں موضوع بہت پیارا ہے، سچائی کا اثر. اور اس میں سچ کے حوالے سے بھی ایک میرا ناقص مشورہ ہے. میں نے اپنے بچوں کو اس طرح بچپن میں جب وہ چھوٹے تھے تو ان کو یہ ترغیب دلائی تھی کہ کوئی بھی چیز ٹوٹ جائے، نقصان ہو جائے، جھوٹ نہیں بولنا. تو کچھ نہیں بولوں گا، کوئی بات نہیں، ٹوٹ گئی. لیکن اگر بعد میں پتہ چلا کہ جھوٹ بولا تھا تو پھر اس کی سزا ملے گی، پھر الٹا لٹکا دوں گا. تو اس وجہ سے جو ہے بچے بھی جو ہے یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نے سچ بولنا ہے تو مار سے بچیں گے، اور اس پر پھر بڑے بھی عمل کریں. یہ نہ ہو کہ کسی ان بچوں نے سچ بولا تو ان کی ٹھکائی لگا دی تو پھر وہ خوف سے سچ نہیں بولیں گے، جھوٹ کی طرف جائیں گے. اور ہمارے ماشاءاللہ عمر بھائی ثنا خان تشریف لائے ہوئے، ان سے ایک فرمائش کرنی تھی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے، نبی سرور ہر رسول و ولی ہے،
بہت اچھا پڑھتے ہیں، ایک بار پھر سنا دیں۔ اور ایک ثناء اور بھی ہیں، حاجی مشتاق کی آواز میں پڑھتے ہیں، نعتیں، ان کو بھی بلایا کریں۔ ماشاءاللہ جب وہ پڑھتے ہیں تو ایک سما بن جاتا ہے، ماشاءاللہ رنگ دوبالا ہو جاتا ہے سلسلے کا۔ تو عرض ہے کہ ان کو بھی اپنے سلسلے کھلے آنکھ صلی اللہ میں بلایا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین آمین۔ اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ الٹا تو لٹکانے کی اجازت نہیں ہے بچوں کو۔ ہاں، سزا کا انداز کوئی اور ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر والدین بچے سے ناراض بھی ہو جائے نا، بچے کے لیے بعض اوقات یہ بھی ایک بڑا معنی رکھتا ہے، اگنور کر دیا جائے، خاموش ہو جائیں، تو اس سے بھی بچے پر فرق پڑتا ہے کہ ہم آپ سے بات نہیں کریں گے۔ بچپن سے اگر بچے میں نا اگر سزا دینی ہے نا تو آپ خاموشی کی سزا بھی دے سکتے ہیں۔ میں آپ سے ناراض ہو گیا ہوں، تو یوں تھوڑا سا فیل کرے گا، وہ آپ کے پاس آئے گا، راضی کرے گا، کوشش کرے گا، اب پھر آپ اس کو سمجھائیں گے۔ سمجھانا یہ زیادہ فائدہ مند ہے، ٹھکائی کرنا، مارنا اور ایسی ضربیں تو جس کو شریعت نے منع کیا ہے، ہم ایسی ضرب لگا بھی نہیں سکتے بچے کو نا، منہ پر مارنے کی، جیسے کہ شریعت میں کسی کو بھی اجازت نہیں، بچے کو، جانور تک کو منہ پر مارنے کی اجازت نہیں ہے، کسی ایسی ضرب ایسی لگانا کہ جو سخت ہو۔ بہرحال آپ کا یہ پیغام اس اعتبار سے ایک بہت اچھا پیغام تھا کہ بچوں کے ذہن میں یہ ڈال دینا کہ کوئی نقصان ہو گیا سچ بتا دیں، کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جب آپ نے یہ کمٹمنٹ کر دی ہے کہ سچ بولیں گے، کچھ نہیں کہا جائے گا، تو پھر کچھ بھی نہ کہیں۔ ہاں، جہاں پر سمجھانا دیکھیں، سمجھانا تو پڑے گا آپ کو، سزا نہ دیں۔ آپ کے سامنے بچے نے آ کر سچ سچ بیان کر دیا اور اس نے اس لیے بتایا ہے کہ آپ نے کہا ہوا ہے کہ میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، پھر کیسے سمجھانا ہے، کیا کرنا ہے، وہ انداز تو آپ اپنا باہر صورت بنا کر رکھیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ بچہ غلط کاموں میں پڑ جائے اور وہ یہ آ کر کہتا رہے جی میں نے یہ غلط کام کر دیا، آپ کہیں ٹھیک ہے میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہتا، پھر وہ کہے کہ میں غلط کام کر کے آؤں، وہ روزانہ کی بنیاد پر غلط کاموں میں پڑ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا، آپ اس کو سمجھائیں گے، غلط اور اچھا جو کام ہے ان میں فرق بتائیں گے، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ جب یہ کریں گے تو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ جہاں سمجھانا بنتا ہے وہاں سمجھائیں، جہاں سزا بنتی ہے وہاں پر وہ سزا دیں کہ جو کہا گیا ہے۔ ناراض ہونے کی صورت میں بھی آپ یہ سزا دے سکتے ہیں۔ بچوں کے لیے یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے کہ والدین بچے سے ناراض ہو جائیں، اگنور کر رہے ہیں، تو کوئی اس طرح کا انداز اپنایا جائے۔ اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ آپ نے یقیناً محفوظ بھائی کا کہا، حاجی مشتاق صاحب کی طرز میں وہ پڑھتے ہیں، اللہ پاک انہیں بھی برکتیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے، ان سے بھی رابطہ کرتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام میں ان کو بھی انوائٹ کرتے ہیں، پروگرام کا حصہ انشاءاللہ جلد بنے گے۔ کال لیتے ہیں آپ کی۔ جی، میں حافظ علی رضا اتاری خانوال سے عرض کر رہا ہوں۔ جنات خان اسلامی بھائی سے میری گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین 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 و ایاکا۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ میرا محبت اور تالی ہے، میں جب سے کہا ہوں آپ مجھے اپنی آواز میں یہ والا کلام سنا دیں۔ اٹھوٹا تالا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے بڑے پیارے انداز میں سنایا، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ میں نے بھی سنا دیا ہے، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ ناسکا سے فرمائش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں، میں بندہ عاصی ہوں۔ کیا بات ہے جی، آپ نے کلام، اچھے کلام کی فرمائش کی۔ کچھ ایس ایم ایس بھی مدنی چینل کے ناظرین لے لیتے ہیں جی۔ کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت اچھا ہے، یہ کلام سنا دیں، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے۔ اچھا جی، حاضری مدینہ کی دعا کا کہا گیا ہے، اللہ پاک آپ کو آپ کی فیملی کے ساتھ بار بار مکی مدینہ کی بادب حاضری عطا فرمائے۔ سرگودا سے میسیج ہے جی، کیا حال ہے شاہ صاحب؟ جی اللہ کا شکر ہے جی۔ عمر بھائی سارز کلام سنا دیں، لجپال نبی میرے۔ اچھا جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثاقب بھائی آپ کیسے ہیں؟ جی ثاقب بھائی بالکل ٹھیک ہیں، اللہ رسول کا کرم، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے۔ آپ کا پروگرام، اچھا جی، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پسند ہے، یہ کلام سنا دیں، پہنچوں درے سرکار پہ چاہا تو یہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے۔ تیری ایک چشم رحم سے تیرا بیمار بہتر ہے، اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے جی۔ کلام سنا دیں، یہ وہ محفل ہے جس میں احمد مختار آتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ فضیل بھائی ہیں جی پنواقل سے، کہتے ہیں نعت خواں بھائی سے شکایت ہے، میری فرمائش کی نعت نہیں سناتے۔
آج آخری بار فرمائش کر رہا ہوں. دھمکی بھی دے رہے ہیں بھائی. نہیں دھمکی نہ دے بھائی. یہ کلام سنا دے. ہم کو بلوائیں گے آقا ہم مدینے جائیں گے. لے لیجیے آج آپ میری ریکویسٹ پر بھی لے لیں. ویسے ہماری کوشش ہوتی ہے مدنی چینل کے ناظرین. چلیں یہ آپ نے ایک پیاری پیاری محبت بھری حسن زن تو یہ ہے کہ محبت بھرا ایک میسیج کیا ہے، لیکن چونکہ ٹائم آپ کے سامنے ہوتا ہے مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کی کالز بھی لیتے ہیں، آپ کے ایس ایم ایس بھی لیتے ہیں، آپ کے کمنٹس کو بھی ہم لیتے ہیں. اچھا پھر فرمائشیں اگر جمع کی جائیں نا تو کم سے کم 25-50 تو فرمائشیں بن جاتی ہیں. اگر وہی لی جائیں نا، صرف فرمائشیں لی جائیں تو میرا خیال ہے کہ 2 گھنٹے صرف فرمائشوں پر ہو جائیں گے. ٹائم ڈیوریشن بہت مختصر ہوتا ہے، 10 منٹ تقریباً ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے فرمائشوں کا. کبھی اس سے بھی کم ہوتا ہے ٹائم جب ہم فرمائش لے رہے ہوتے ہیں، تو اس میں 2 3 4 جتنی آ سکتی ہیں. کوشش تو ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ ہم لے لیں، لیکن اگر کبھی فرمائش نہیں ہو رہی ہوتی، پوری نہیں ہو رہی ہوتی، تو کوئی بات نہیں، آپ کا پروگرام ہے، آپ پروگرام کا حصہ ہیں. پھر جو لے رہے ہوتے ہیں نعت خواں اسلامی بھائی، تو کوشش ہوتی ہے کہ جلدی سے یہ ساری فرمائشیں پوری کی جائیں. نہ ہو تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، معذرت کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ آپ کا پروگرام ہے، آپ اپنے پروگرام کا ضرور حصہ بنتے رہا کریں. محمد کاشف بلوچ بھائی ہیں، ملتان سے عرض کر رہا ہوں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی آگے میسیج میں، بہت شکریہ آپ کا. بڑے پیارے انداز میں، بڑے پیارے لفظوں کے ساتھ آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی. اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین کے کمنٹس بھی ہم لیا کرتے ہیں. آپ کے کیا کمنٹس ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کے کمنٹس بھی ہاتھوں ہاتھ لے لیتے ہیں جی. اچھا آج دیکھتے ہیں جی ہمارے ساتھ کون کون ہیں فیس بک کے ناظرین میں. اچھا جی احمد نواز بھائی کہہ رہے ہیں جی بہت شکریہ آپ کا جی، آپ نے نظر بد سے محفوظ رہنے کی دعا دی. اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرمائے. بہت شکریہ آپ کا احمد نواز اتاری بھائی. علی شیر بھائی کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کہہ رہے ہیں جی ماشاءاللہ آج بھی بہت پیارا موضوع ہے. اللہ پاک ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی زندہ باد. بہت شکریہ آپ کا جی. اور اللہ پاک سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچوں کے ساتھ رکھے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ ہمیں سچوں کے ساتھ رکھے. سبحان اللہ. سچوں کے ساتھ میں سب بعد از انبیاء رسول کے بعد جو سب سے زیادہ سچ بولنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر، حضرت عثمان، یعنی سارے صحابہ سچے ہیں، لیکن ان کی شان ہی وراء الورائے، ہر اعتبار سے پھر یہ بہتر ہیں، افضل ہیں، اعلیٰ ہیں. تو ان کی محبت بھی سینوں میں ہونی چاہیے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. مسلمانوں کے یہ خلفاء ہیں. سبحان اللہ. ہمارے سر کے تاج ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا چین، قرار، سکون ہے. وللہ الحمد. ان سے محبت اور ہر صحابی سے محبت، ہر اہل بیت اطہار کے فرض سے محبت، وللہ الحمد، یہ ہمارا یوں کہیں کہ اعزاز ہے. اللہ پاک نے یہ ہمیں سعادتیں عطا کی ہیں. محمد کاشف خان بھائی سلام کریں جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیشہ خوش رہیں جی. بہت شکریہ. آپ بھی ہمیشہ خوش رہیں. محسن سعید بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، پروگرام میں حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا جی. کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم، آج ہمارا یوم ولادت ہے، خصوصی دعا کریں جی اللہ پاک آپ کو صحت و سلامتی والی، عافیت والی، نیکیوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے. قدیر بھائی سلام کریں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد فراز بھائی ہیں جی السلام علیکم، آپ کیسے ہیں جی؟ اللہ کا شکر ہے میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں. کلام سننا جی سوچتا ہوں وہ گھڑی. بہت شکریہ آپ کا جی. وسیم علی اتاری بھائی ہیں، حوصلہ افزائی کریں. بہت شکریہ. ظہیر نظامی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. یونس خان بھائی ہیں جی منقبت سلطان باہو، یہ سنا دیں جی. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. کچھ کلام شامل کرتے ہیں عمر بھائی کے ذریعے جی. میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا. میں ہوں، ایک تیرا اشارہ اور آسان ہو مشکل، ایک تیرا اشارہ
आसी हूँ, झुकी हुई ये जब भी है हुजूर देखना, झुकी हुई ये जब भी है हुजूर देखना, झुकी हुई ये जब भी है हुजूर देखना, हमारा क़ल्ब बेहज़ी है हुजूर देखना, हमारा क़ल्ब बेहज़ी है हुजूर देखना, किसी का कोई तो होता है, इतने लोगों में किसी का कोई तो होता है, इतने लोगों में हमारा कोई नहीं है हुजूर देखना, हमारा कोई नहीं है हुजूर देखना। कभी तो सब्ज़ गुंबद का उजाला हम भी देखेंगे, कभी तो सब्ज़ गुंबद का उजाला हम भी देखेंगे, हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। अदब से हाथ बांधे उनके रोज़े पर खड़े होंगे, अदब से हाथ बांधे उनके रोज़े पर खड़े होंगे, सुनहरी जालियों का यूं नजारा हम भी देखेंगे, सुनहरी जालियों का यूं नजारा हम भी देखेंगे, हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे। नबी सरवरे हर रसूलो वली है, नबी सरवरे हर रसूलो वली है, नबी राज़दारे, नबी राज़दारे मौला वली है, नबी सरवरे हर रसूलो वली है। वो नामी के नाम खुदा नाम तेरा
اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے۔ تیرے چاروں ہمدم میں یک جان و یک دل، تیرے چاروں میں، تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان یک دل۔ ابو بکر فاروق، ابو بکر فاروق عثمان ہے، ابو بکر فاروق عثمان علی ہے۔ حقیقت کی زبان سے صدیق اکبر، حقیقت کی زبان سے صدیق اکبر، صداقت کا بیان سے صدیق اکبر، صداقت کا بیان سے صدیق اکبر، وہ حق کا ترجمہ سے صدیق اکبر، وہ حق کا ترجمہ سے صدیق اکبر، وہ حق کا ترجمہ سے صدیق اکبر، نبی کا رازداں سے صدیق اکبر، نبی کا رازداں سے صدیق اکبر، کبھی نہ ساتھ چھوڑا مصطفیٰ کا، کبھی نہ ساتھ چھوڑا مصطفیٰ کا، کبھی نہ ساتھ چھوڑا مصطفیٰ کا، جہاں آقا وہاں صدیق اکبر، جہاں آقا وہاں صدیق اکبر، پھول گلزار نبی کا مہکتا، پھول گلزار نبی کا، بہارے بے خزاں سے صدیق اکبر، بہارے بے خزاں سے صدیق اکبر، نبی کے نام پر سب کچھ فدا ہے، نبی کے نام پر سب کچھ فدا ہے، نبی کے نام پر سب کچھ فدا ہے، محبت کا نشان سے صدیق اکبر، محبت کا نشان سے صدیق اکبر، پہلا یار محبوب خدا کا، وہ پہلا یار محبوب خدا کا، وہ پہلا یار محبوب خدا کا، وقار دل برا سے صدیق اکبر، وقار دل برا سے صدیق اکبر، نیازی میں اور ان کے وصف لکھوں، نیازی میں اور ان کے وصف لکھوں، نیازی میں اور ان کے وصف لکھوں، کہاں میں اور کہاں سے صدیق اکبر، کہاں میں اور کہاں
سے اکبر حقیقت کی زبان سے اکبر صداقت کا بیان صدیق اکبر. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے فیس بک پر کمنٹس میں 2 کمنٹس میں لوں گا مزید. سید ارسلان شاہ صاحب ہیں، کہہ رہے ہیں جی سلام ثاقب بھائی، میرا مشورہ ہے قبول کر لیں، جنات کے ٹاپک پر کچھ بھی ہونا چاہیے، کچھ ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی، انشاءاللہ آپ کے مشورے کو ہم لیتے ہیں، ٹیم سے عرض کرتے ہیں کہ اس مشورے کو بھی نوٹ کر لیا جائے. اچھا جی، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے. اچھا جی، ایک ہے سید منیب الحسن شاہ صاحب، بہت شکریہ سید صاحب آپ کا. کہہ رہے ہیں جی نکاح کے ٹاپک پر بھی پروگرام کریں، آج کل نکاح کرنا بہت ایکسپینسو ہو گیا ہے. بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ نکاح مہنگا ترین ہو گیا ہے، مشکل ترین بھی ہو رہا ہے. اللہ خیر فرمائے، نکاح کو آسان کرنا چاہیے. انشاءاللہ آپ نے جو مشورہ دیا ہے ضرور ہم آپ کے مشورے پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. ٹاپک ہمارا آج کا ہے سچائی کا اثر. کیا کہیں گے سچے لوگوں کی پہچان کیا ہوتی ہے احمد بھائی؟ سچے لوگوں کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا جی. یہ جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، جو کرتے ہیں وہی کہتے ہیں. زبردست. ان کی نگاہوں میں انداز میں اضطراب نہیں ہوتا جی. دیکھنے میں یہ بے چین نہیں ہوتے، دلوں کا اطمینان انہیں نصیب ہوتا ہے. واہ واہ واہ. اور اچھا اگر ان سے غلطی ہو جائے تو یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں فوراً، اپنی غلطی مان لیتے ہیں، خود کو غلطی پر ٹھہرا لیتے ہیں اور اس غلطی پر تلافی کر لیتے ہیں. جھوٹا شخص یہ نہیں کرتا، جھوٹا غلطی پر ڈٹ جاتا ہے اور اسے سچ اور صحیح کہنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح سچے لوگ جو ہوتے ہیں انہیں ایک یہ پیاری خصلت ملتی ہے کہ وہ ہمیشہ سکون میں رہتے ہیں. سچا سکون میں ہوتا ہے، جبکہ جھوٹا جو ہوتا ہے وہ مضطرب ہوتا ہے، اس کی راتوں کی نیند تک اڑی ہوتی ہے. سچے کو اتنا خوبصورت اللہ پاک کی طرف سے یہ انعام ملتا ہے کہ سچا شخص معزز بھی ہوتا ہے، اور سچا شخص جب کسی سے کوئی بات کرتا ہے تو اس کے لہجے میں اطمینان ہوتا ہے، اور جب وہ بات کر رہا ہوتا ہے تو سامنے والے پر ایک الگ ہی اثر ہوتا ہے قدرتی طور پر اس کا، کہ وہ اس کی بات کو مانتا ہے. سچا شخص زیادہ قسمیں نہیں اٹھاتا، یہ جو وعدہ کرتا ہے وعدہ پورا کرتا ہے. اور سچا شخص جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ پرسکون، پروقار اور ہمیشہ لوگوں کی نظروں میں ایک بہترین معزز انسان ہوتا ہے. کیا بات ہے جی، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اچھا خرم بھائی، سچائی کا معاشرے پر کیا اثر پڑتا ہے؟ سچائی کا معاشرے پر بہت ہی گہرا اثر ہوتا ہے. اتنا زیادہ گہرا اثر ہوتا ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایک فرد جو سچائی کو اپناتا ہے، پہلے تو اس کو اپنی ذات کو فائدہ پہنچتا ہے، اور پھر معاشرے کے اندر اگر افراد اس کو اپنا لیں تو وہ، یعنی فرد اگر سچائی کو اپنا لے تو ایک کردار بناتا ہے، اور اگر پوری قوم سچائی کو اپنا لے تو پھر وہ تاریخ بناتی ہے. دیکھیں ہر انسان کو چاہیے کہ وہ خود بھی دیانت دار ہو، اس سے دیانت داری برتی جائے. تو معاشرے کو ضرورت ہے سچ کی، کیونکہ سچ بندے کو دیانت دار بنا دیتا ہے. ایک شخص کسی کا شوہر ہے یا بیوی کسی کی بیوی ہے تو ان کے درمیان اعتماد کا رشتہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور یہ اعتماد پیدا کرنے والی چیز ہے سچ. اگر کوئی شخص سچ بولتا ہے نا تو اس کے سامنے اعتبار کیا جاتا ہے، اس کا اعتماد کیا جاتا ہے. تو جو میاں بیوی کے جھگڑوں کی ایک بڑی وجہ ہے نا عدم اعتماد بھی ہوتی ہے. تو اگر ان کے درمیان اعتماد ہوگا، سچائی کا رشتہ ہوگا، سچ بولتے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ نبھاؤ رکھتے ہوں گے اور اس کے لیے سچ بولیں گے، تو یہ اعتماد جو ہے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نبھاؤ میں بہت زیادہ مدد دے گا. اور پھر بندہ جب یہ باہر جاتا ہے، اگر اپنے دفتر میں جاتا ہے، وہاں پر ماحول اگر سچائی والا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں میرٹ بھی ہوگا. سچ بولتے ہیں میرٹ بھی ہوگا، لوگ دیانتدار ہوں گے، آپس میں چپکلے سے جو دو رنگی باتوں کی وجہ سے ہوتی ہے اس سے بچے گا. اگر یہ فیصلوں میں آ جائے سچائی تو پھر جو فیصلے چونکہ معلومات کی بیس پر ہوتے ہیں تو معلومات اگر سچی ہوں گی تو اس کی بیس پر فیصلے بھی اچھے ہوں گے. اسی طریقے سے اگر یہ سچائی کا ماحول آپ کسی ادارے میں لے لیں یا معیشت میں دیکھ لیں، ایک یعنی کسی بھی ملک کی ترقی کے اندر نا معاشی جو ہے نا بہتری یہ زیادہ ضروری ہے، اور معیشت کے اندر جو بہتری ہے اس کے لیے اعتماد کا ہونا اور بہت زیادہ ضروری ہے. سچائی اور وعدوں کی پاسداری بندہ رکھتا ہے، سچا رکھتا ہے تو اس پر ٹرسٹ کیا جاتا ہے، وہاں سرمایہ لگایا جاتا ہے جہاں پر لوگ قابل اعتماد ہو، اور جب لوگ قابل اعتماد ہوتے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے معیشت بھی بہتر ہوتی ہے. تو اوورآل پورے معاشرے کو اس کی ہے نا اثرات اور اس کی خوبیاں نصیب ہوتی ہیں اگر پورے معاشرے کے اندر سچ کو ہے نا نافذ کر دیا. کہا جاتا ہے بلال بھائی جھوٹا آدمی کامیاب ہے، کیا کہیں گے؟
یہ بہت اہم سوال ہے. جھوٹا آدمی بعض دفعہ بظاہر ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ کامیاب ہو گیا ہے نا, اور اسٹارٹ میں کاروباری حضرات جھوٹ سے کام لیتے ہیں یا رشتوں کے اندر جھوٹ سے کام لیتے ہیں, تو شروع میں ایسا لگتا ہے کہ کامیاب ہو گیا, لیکن بعد میں جا کر اس کا کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے نا. ایک نہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جھوٹ سے اس کو نقصان ہوتا ہی ہے. تو ہمیں معاشرے کے اندر ایک رواج ایسا پیدا کرنا پڑے گا کہ جھوٹ سے ہم بچیں, اپنے تعلیمی اداروں میں سچ کے حوالے سے بتائیں, اپنے والدین ہونے کی حیثیت سے اپنے بچوں کو سچ سکھائیں. تو ہمیں جھوٹ سے بچنا ہوگا. اگر ہم جھوٹ بولتے رہیں گے تو بظاہر لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں, لیکن در حقیقت وہ کامیاب نہیں ہوتے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں, احادیث میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, تو جب اس کے خلاف چلیں گے تو کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ یہ تو بات پیدا ہی نہیں ہوتی کہ قرآن و حدیث کے خلاف چل کر بندہ کامیاب ہو جائے. اصل کامیابی مدنی چینل کے ناظرین اسی میں ہے, اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے میں. جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم اس سے روگردانی کریں گے, بظاہر لگنے والا کہ یہ کامیاب ہے, یہ کامیاب نہیں ہے. یہ کامیابی کیا ہے کہ جو جنت میں ہی نہ جا سکا؟ یہ کہاں کامیاب ہے کہ جو جنت میں نہ جا سکا؟ دنیا میں بظاہر مال تھوڑا کما لیا, لیکن یہ نکلتا کیسے ہے؟ وہ تو رب کی پکڑ ہے نا. رب پکڑتا ہے, رب گرفت فرماتا ہے. جب رب گرفت کرتا ہے, پکڑ فرماتا ہے, تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ پاک عافیت فرمائے. معاشرے میں سچائی کا رواج کیسے پیدا ہو, یہ بھی ایک ابھرتا ہوا ایک سوال ہے کہ آپ سچائی پر گفتگو تو کر رہے ہیں, لیکن کیسے اس رواج کو عام کیا جائے. چند ایک باتیں مدنی چینل کے ناظرین, اس میں ہر ایک بندے کو حصہ لینا ہے. سب سے پہلے تو اپنی ذات میں دیکھیں کہ خود سچ بولنے کی پریکٹس کریں, اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائیں. پھر والدین اس کا نمونہ بنے, بچوں کے سامنے سچ بولنے کا یہ نمونہ بنے کہ جب والدین کی زبان پر سچ آئے گا تو انشاءاللہ آپ کی اولادوں کی زبانوں پر بھی یہ سچ آ جائے گا. اور گھر سے ہی شروع کریں کہ گھر میں جھوٹ کی حوصلہ شکنی کی جائے, جھوٹ کو بالکل پذیرائی نہ دی جائے. جیسے ہی جھوٹ آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ اس کی حوصلہ شکنی کریں. اسی طرح اساتذہ اکرام عملی مثالیں بنے, کالج, یونیورسٹی اور اسکول میں, اداروں میں جہاں اسٹوڈنٹس آپ کے پاس آتے ہیں, کوچنگ ہی کیوں نہیں ہے, ہر جگہ پر جہاں آپ کے پاس اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں, آپ ایک استاد ہیں تو عملی مثال آپ قائم کریں. اسی طرح سچ بولنے والوں کی عزت کریں. آپ کے سامنے جب آتا ہے تو معاشرے میں ان افراد کو, سچے افراد کو الگ سے پروٹوکول دیا جائے کہ یہ سچے افراد ہیں. انشاءاللہ اس سے بھی لوگوں کا ذہن اس طرف بنے گا. جھوٹے لوگوں کی سماجی طور پر مزاحمت کی جائے, سچ پر مبنی صحافت کی جائے. میڈیا یعنی سوشل میڈیا پر آج کل ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور بات نہیں ہوتی, بال کی کھال بنائی جاتی ہے, رائی کو پہاڑ بنا کر پیش کیا جاتا ہے, اور جھوٹ پر مبنی گفتگو بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے. خدا را ایسے نہ کریں. جھوٹ کی جو مذمتیں ہیں ان کو اپنے سامنے رکھیں, اس کے نقصانات کو اپنے سامنے رکھیں, پھر دیکھیں کہ کیا کیا نقصان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اسی طرح سچ بولنے کے نتیجے میں تحفظ اگر ملتا ہے, یہ ہونا چاہیے. جھوٹ اور فراڈ کی حقیقی سزا ہو, جو سزا بنتی ہے اس سزا پر اسے, یعنی ایک بندہ جو فراڈی ہے تو قانونی ادارے الحمدللہ ہمارے ملک پاکستان میں موجود ہیں, تو قانونی جو راہ ہے اسے اختیار کیا جائے. اسی طرح معیشت میں اگر دیانتداری آ جائے, سوچیں کتنا اچھا ہو جائے ہمارا معاشی نظام. کاروباری معاملات میں شفافیت آ جائے گی, حلال کمائی اس کو عزت دی جائے. یہ جب چیزیں مدنی چینل کے ناظرین ہم اس کو بیان کریں گے لوگوں کے سامنے, جب عمل کریں گے, آپ خود سوچیں کہ ہمارا معاشرہ کس انداز میں بہترین ہو جائے گا, معاشرہ کتنا اچھا ہو جائے گا. لہٰذا سچائی کو اپنائیں, اس کا اثر پھر دیکھیے گا اپنی ذات میں, اپنے گھر پہ, اپنے معاشرے میں انشاءاللہ. اور سچائی کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ بندہ جب دنیا سے جائے گا انشاءاللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ جاتا ہے, تو اللہ نے چاہا تو جنت کی راہ پر بھی چلے گا, جنت میں داخل ضرور ہوگا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک مجھے, آپ کو, ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ و سلام کی طرف. اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں. اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں. عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام
کہتے جو مدینے سے دور رہتے ہیں ہجر و فرقت کا رنج سہتے ہیں جو مدینے سے دور رہتے ہیں ہجر و فرقت کا رنج سہتے ہیں وہ طلبگار دید رو رو کر وہ طلبگار دید رو رو جان سلام کہتے ہیں مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے